اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر دوسری ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے لینا چاہیے، اور کسی غیر سے قیاس رائے کرنے والے سے نہیں لینا چاہیے۔ اور آج میں اسی کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے مومنین کرام کے سامنے بیان فضیلت و کرامت قرآن مجید کے حوالے سے، یعنی قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، میں اس کے حوالے سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو اس میں سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یعنی اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے تندرستی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ دلوں کو شفا بخشتا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، نہ کہ کافرین منافقین کے لیے، صرف مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے خوش ہوں، کہ وہ فضل و رحمت تمہارے زر و مال سے جو تم جمع کرتے ہو بہتر ہے۔ کہ تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل اللہ سے قرآن اور اس کی تعویل کا حکم مراد ہے، اور رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اعلیٰ طہار علیہ السلام کی محبت کرنے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق دینا مقصود ہے۔ یعنی مومنین کرام، جہاں بھی محمد علیہ بیت علیہ السلام کی دوستی کا ذکر ہے وہیں تبرک کا بھی ذکر ہے۔ یعنی صرف دوستی رکھنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام سے، یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنی ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی کرنی ہے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تمام ان اشیاء سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں بہتر اور افضل کیوں کرنا ہو، حالانکہ وہ جنت اس کی نعمتوں کی قیمت ہے اور اسی سے خوشنودی خدا حاصل ہو سکتی ہے، کہ جو جنت سے بھی بہتر ہے، اور اسی کے حساب سے آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اعلیٰ طہار کی حضوری میں حاضر رہنے کے قابل ہو سکتا ہے، جو ہر طرح جنت سے افضل ہے، کیونکہ بہشت کی سب سے اعلیٰ زینت کا باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اعلیٰ طہار ہے۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اور اس کی تعویلات کے علم اور ہم اہل بیت کی محبت کرنے اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہونے کے سبب بہت سی قوموں کو ایسا معزز اور مشرف فرمائے گا کہ وہ خیر و نیکی میں پیش رو اور رہبر ہوں گے۔ امر خیر میں لوگ ان کے آثار کے پیرو ہوں گے، اور ان کے اعمال لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے، اور لوگ ان کے افعال کی پیروی کریں گے، اور فرشتے ان کی دوستی کے آرزومند ہوں گے، اور اپنے پروں سے ان کو مس کریں گے، اور اپنی صلوات میں ان پر رحمتیں برکتیں بھیجیں گے، اور ہر تر و خشک یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور اس کے کیڑے مکوڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور اس کے ستارے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ جو مومنین اعتقاد کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمندر کے جو جانور مچھلیاں ہوتی ہیں، جانور جو ہوتے ہیں درندے چوپائے، سب کچھ استغفار کرتے ہیں، اور ان کا جو ثواب ہوتا ہے وہ مومن کے حساب میں درج ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول جس کے پڑھنے کے لیے تجھ کو امر فرمایا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت اس کے تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے، یعنی میں شیطان سے جو ملعون اور رہندہ درگاہ ازدی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، جو سب باتوں کا سننے والا اور تمام امور کا جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ پر لازم ہے معصومین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
کا پڑھنا آپ پر لازم ہے کہ آپ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی تفسیر اس طرح ارشاد فرمائی ہے، اعوذ باللہ یعنی باللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان چاہتا ہوں کہ سمیع صاحب بدیوں اور نیکیوں کی باتیں اور ہر زیر اور پوشیدہ اقوال کو سنتا ہے، اور العلیم صاحب نیکیوں اور بدکاروں کے افعال کو جانتا ہے، اور ہر ایک چیز جو پہلے ہو چکی اور آئندہ ہوگی اور کیوں کر ہوگی اس کا حال اس کو معلوم ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، اور شیطان وہ ہے جو ہر خیر و نیکی سے دور ہو، اور رجیم کے معنی یہ ہے کہ وہ لعنت کے پتھروں سے سنسار کیا گیا ہے اور ہر مقام خیر سے خارج کیا گیا ہے۔ مومنین کرام، یہ تھی قرآن مجید کی فضیلت۔ تو یہ 3 ویڈیو میں اس لیے بنائی ہے کہ قرآن مجید کو مومنین کو شوق پیدا ہو کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے ولایت پر ثابت قدم رہنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید بول بول کے آپ کو محمد وآل محمد علیہ السلام کی قصائد بیان کر رہا ہے اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہے۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔